بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ان پر، سلام ان پر۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں سنایا گیا تھا۔ اس پروگرام میں ہم نے یہ واقعہ ان صاحب کی زبانی سنا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ الفاظ کا رد و بدل ہو سکتا ہے، اس کے لیے پیشگی معذرت پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے واقعے کی طرف۔ میزبان نے جب کہا تو حاجی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے ہوا کیا تھا۔ مہمان بولا السلام علیکم، میرا نام محمد بشیر ہے، عمر 62 سال، میں گجراوالا گھنٹہ گھر کے پاس سن 1970 سے چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شادی ہوئی، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی، دونوں بچیاں جوان تھیں، لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی شادی کر سکتا۔ گھنٹہ گھر کے پاس ہی ایک مغل صاحب کی کپڑے کی دکان تھی۔ سن 2008 کی بات ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا بشیر صاحب مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ میرے لیے حیرت کی بات تھی، مجھ غریب پر یہ کرم کیسے؟ خیر گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ سال گزر گیا، وہ شادی کا تقاضا کرنے لگے اور میرے پاس 10,000 روپے بھی نہیں تھے کہ میں اپنی بچیوں کو رخصت کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور شادی کا دن طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی، 25 نومبر 2009۔ شادی کو 7 دن ہی رہ گئے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، شادی کیسے ہوگی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مغرب کا وقت تھا، انہی سوچوں میں غرق صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دروازہ کھولا، سامنے ایک باریش نوجوان کھڑا تھا جس کو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کون؟ نوجوان بولا بشیر صاحب آپ کا گھر یہی ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ جی میں بشیر ہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، شاید وہ اندر بیٹھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ خود ہی بولا کیا ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میں اسے گھر کے صحن میں لے آیا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا میں کراچی سے آیا ہوں اور 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں یعنی مدینہ پاک سے حکم ملا ہے کہ گجراوالا جاؤ، ہمارے غلام کی مدد کرو اور اس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ یہ سن کر میری دھاڑ نکل گئی، میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کے ساتھ عرض کی بیٹا میں بہت گناہ گار ہوں، ہاں پچھلے 45 سال سے بلا ناغہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا۔ وہ نوجوان رونے لگا جس پر آپ درود پڑھتے ہیں انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، وہ مجھے دے گیا، مجھے گلے سے لگایا، بنا اپنا نام پتہ بتائے مجھے مل کر رخصت ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ بعد میں بریف کیس کھول کر دیکھا، اس میں 30 لاکھ روپے تھے اور ایک خط کہ آپ بچیوں کی شادی کریں، یہ مدد وہاں سے ہے۔ میں نے بچیوں کی شادیاں بھی کی، پھر حج بھی کیا، مدینے حاضری بھی ہوئی اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں میں آپ کے آگے ترجمہ پیش کرتی ہوں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔